ادھر کروٹ لی اور پھر آپ نے اس طرف کروٹ لی تو آپ نے اپنا پیر بستر سے نیچے لٹکا دیا اور اپنے پیٹ کو گویا چارپائی کی پٹی سے دبا کر کے لیٹ گئے. حضرت عائشہ سمجھی کہ شاید رسول اللہ کے پیٹ میں درد ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ کیا پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں عائشہ، بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی. یہ بھوک کس لیے تھی؟ یہ فاقے کس لیے تھے؟ اللہ تو یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم جبل احد کو سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ چلا دیں. آپ حکم دیں تو زمین کے خزانے آپ کے لیے نکال کر رکھ دیں. آپ حکم دیں تو آسمان سے دسترخوان آپ کے لیے اتار دیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے دسترخوان اتر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کے لیے کیوں نہیں اتر سکتا؟ لیکن جواب کیا دیا؟ فرمایا نہیں نہیں اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تاکہ تیری نعمتوں پر شکر ادا کروں اور ایک دن فاقہ کروں تاکہ تیری طرف سے آئے ہوئی اس آزمائش پر صبر کروں. اور پھر یوں فرمایا کہ اللہ اگر تو نے میرے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا اور آسمان سے دسترخوان اتار دیا اور زمین کے خزانے میرے لیے نکال کر رکھ دیے تو میری امت کے غریبوں کا کیا ہوگا؟ ان کو کون تسلی دے گا؟ میں نے تم نے کیا کیا؟ اس نبی کو قیامت تک کے آنے والے غریب کے دل کے دکھنے کا احساس ہے کہ ایک غریب کا دل دکھے گا جب اس پر فاقہ آئے گا، جب اس پر بھوک آئے گی، بے چین ہوگا، اس کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ملے گا. میں اگر فاقہ کر لوں گا اور میں اس فقر کے ساتھ زندگی گزار لوں گا تو اس فقیر کو یہ تسلی مل جائے گی اگر میں فقیر ہوں تو کیا ہوا، آقا بھی فقر کے ساتھ زندگی گزار کر گئے، دعا مانگ کر گئے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ فقر و فاقے کی حالت کی زندگی عطا فرما، اسی حالت میں موت عطا فرما اور کل قیامت کے میدان میں مسکینوں کے ساتھ مجھے کھڑا فرما. میں نے تم نے کیا کیا؟ ہم محبت کے دعوے دار ہیں. ہم نے اس محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اور آپ کے مشن کو، آپ کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد اگر بنایا ہوتا تو کبھی کھانا آگے پیچھے ہوتا، کبھی نیند آگے پیچھے ہوتی، کبھی بیوی بچے آگے پیچھے ہوتے. یہ کیسی محبت ہے کہ میرے کھانے میں فرق نہ آئے، میری نیند میں فرق نہ آئے، میرے بیوی بچوں میں فرق نہ آئے، میری تجارت میں فرق نہ آئے، میرے کام کاج میں فرق نہ آئے، میرے ہنسی مذاق میں فرق نہ آئے، میرے موبائل کے استعمال میں فرق نہ آئے اور میں آقا سے محبت کرنے والا ہوں. یہ کون سی محبت ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کو انفاقوں کی ضرورت تھی؟ اس پتھر کھانے کی ضرورت تھی؟ گالیاں سننے کی ضرورت تھی؟ آقا تو محبوب تھے، آقا تو محبوب تھے. قرآن میں اعلان کر دیا گیا تھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت تھی؟ جو کچھ تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب میری تمہارے لیے اور وہ سب انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو اور اپنے اس مشن کو، اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنے زندگی کے اس کام کو عرفات کے میدان میں ساری انسانیت کو مخاطب بنا کر کے کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبِ. جو موجود ہیں وہ غیب، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میرے اس مشن کو پہنچائیں، اس مقصد کو پہنچائیں، اس پیغام کو پہنچائیں، اس دعوت کو پہنچائیں اور یہ اپنی زندگی کا مشن بنائیں. یہ رسول اللہ کہہ کر گئے تھے. میں نے تم نے کیا کیا؟
ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھا کر کے دیکھ لیں، 13 سال تک مکہ مکرمہ میں ہر مجاہدہ، ہر تکلیف، ہر پریشانی اتنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد وخفت فی اللہ ما لم یخف احد، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ یہ تکلیفیں کیوں اٹھا رہے تھے؟ یہ ڈرانا دھمکانا کیوں برداشت کر رہے تھے؟ کیا اس کی ضرورت تھی؟ رسول اللہ تو پہلے ہی محبوب تھے، آپ تو وجہ کائنات تھے، آپ نہ ہوتی زمین نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے سورج نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے چاند نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے کھیتی نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے بارش نہ ہوتی، کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا، سب کچھ وجود آپ کی وجہ سے ہوا۔ پھر آپ کو فاقوں کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ کو گالیاں سننے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ کو دھکے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مقصد لے کر کے آئے تھے، ایک محبوب عمل تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سارے اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں پہنچانا تھا، اور اسی پر اپنے سارے صحابہ کو ڈال کر گئے تھے۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ سارے صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اور اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، تو یہ ایمان میرے تمہارے تک آیا۔ تو میں اور آپ آج اس مسجد میں بیٹھے، تو یہ قرآن میرے تمہارے تک پہنچا ہے، تو یہ محمد رسول اللہ کی زندگی میرے تمہارے تک آئی۔ اگر صحابہ نے اس مشن کو اور اس مقصد کو اپنا مشن اور مقصد نہ بنایا ہوتا تو یہ اسلام جزیرہ عرب میں رہ کر وہیں ختم ہو جاتا۔ اور میں نے تم نے کیا کیا؟ میرے بیان کو آپ یہ سوچ کر مت سنیے گا کہ آج بہت اچھے اچھے واقعات سنائیں گے اور سیرت کے، مکہ کے اور مدینہ کے کچھ واقعات بتائیں گے اور جنت سنائیں گے۔ میں آج ہر جملے پر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم دنیا میں خالی نماز پڑھ لینے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں خالی تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ کی نماز میری سر آنکھوں پر، آپ کی تسبیح میری سر آنکھوں پر، آپ کی تہجد میرے سر آنکھوں پر، آپ کے یہ سارے اعمال میرے سر آنکھوں پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اعمال سے زیادہ اپنا جو وقت لگایا ہے اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے پر لگایا ہے۔ میں اور تم تو اپنی اولاد کو نہیں بچا پا رہے، اپنی عورت کو نہیں بچا پا رہے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں بچا پا رہے، اپنے پڑوسیوں کو نہیں بچا پا رہے۔ جس عورت کے سال 10 سال 15 سال 5 سال 20 سال سے رہ رہے ہیں، اس عورت کی زندگی میں نماز نہیں آ پائی۔ وہ اولاد جس کو گودیوں میں کھلا کھلا کر، اس کی تمنائیں پوری کر کر کے، اس کی چاہتوں کو پورا کر کر کے آج 15 سال 18 سال 20 سال 25 سال کا بنا دیا، وہ اولاد نہ اللہ کو جانتی ہے نہ رسول کو جانتی، نہ اس کا مسجد سے تعلق ہے، نہ نبی کی عظمت سے تعلق، نہ وہ نبی کے مشن کو پہچانتی ہے، نہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانتی ہے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ پھر میرا پڑوسی، پھر میرے خاندان والے، قرآن حکم دے رہا تھا اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
میں نے کیا کیا؟ کاروبار بن جائے، دکان بن جائے، شادی ہو جائے، مکان بن جائے، گاڑی آ جائے، نوکری مل جائے، دوسرے ملکوں میں چلا جائے، ڈالر کمانے لگے، ریال کمانے لگے، سب اس فکر میں لگ گئے. کسی نے یہ سوچا کہ میرے بیٹے نے آخرت اپنی بنائی کہ نہیں بنائی؟ اس کی قبر کا کیا ہوگا؟ کل یہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، رسول اللہ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ساری صلاحیتیں اسی پر لگ رہی، اور ہم آقا سے محبت کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، سب کو یہ مقصد حیات دے دیا تھا کہ تم دنیا میں اس مقصد کے لیے آئے ہو کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں جانے والا بناؤ. اور یہ تمہارا مشن ہے، یہ تمہاری کڑھن ہے، یہ تمہاری تڑپ ہے، یہ تمہاری فکر ہے، یہ تمہاری راتوں کی بے چینی ہے کہ ہائے اس انسانیت کا کیا ہوگا، یہ جہنم میں جا رہی ہے. آج شرابی کو دیکھ کر گھن آتی، آج جوا کھیلنے والوں کو دیکھ کر ہم غصہ کرتے ہیں، آج چوری کرنے والوں کو لے جا کر کے ہم جیل میں بند کروا دیتے ہیں. کیا کبھی ان شراب پینے والوں کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آئے؟ ان جوا کھیلنے والوں کو دیکھ کر دل میں بے چینی پیدا ہوئی کہ ہائے یہ رسول اللہ کے امتی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کروں کہ انہیں بچا لوں؟ ہم آقا سے محبت کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات سناؤ اور واہ واہ ماشاءاللہ بڑے نئے نئے قصے سنائے، اور پھر اس کے بعد اگر سنتوں کا تذکرہ آ جائے تو پھر وہ سنتیں کہ جی اللہ کے رسول کی داڑھی تھی اور اللہ کے رسول امامہ باندھتے تھے اور اللہ کے رسول یوں ذکر کرتے تھے اور یوں تہجد پڑھتے تھے. بس ان باتوں کا ذکر کر کے کہ جی ماشاءاللہ اب ان سنتوں میں سے الحمدللہ میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ میرے بھی چہرے پر داڑھی ہے، اور الحمدللہ میں بھی سر پہ ٹوپی لگاتا ہوں، الحمدللہ میں دیندار. کیا صرف ان اعمال کے کر لینے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہو گیا؟ اور کیا اسی چیزوں کو جو امت کے اندر صرف زندہ کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکر دی تھی، ایک طلب دی تھی، اپنے صحابہ کو ایک فکر دی تھی کہ تم دنیا میں ساری دنیا کے بسنے والی انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے بھیجے گئے. آج کتنے غیر ایمان والے صبح سے لے کر شام تک ہم سے ٹکراتے، ہم سے ملتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور سالوں گزر گئے آتے جاتے ملتے جلتے، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم نے تذکرہ نہیں کیا کہ یہ زمین کس نے بنائی، یہ آسمان کس نے بنایا، یہ سورج کون نکالتا ہے، یہ ہوائیں کون چلاتا ہے، یہ بارش کے قطرے کون لاتا ہے. جو یہ سب کرتا ہے اس ذات کا نام اللہ ہے، اور اس دھرتی پر پوجا اس اللہ کی جاتی ہے. اشاروں میں ہی کر لیتے. لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم کریں بھی تو کیسے؟ مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس آئیڈیل ہی نہیں. آپ مارکیٹنگ کرنے نکلتے ہیں تو مارکیٹنگ میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے آپ بزنس مین بیٹھے ہوں گے. مارکیٹنگ کا سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ مارکیٹنگ کے لیے آپ جس چیز کی مارکیٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس کا سیمپل آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے درمیان میں اسلام کی مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہو، اسلام کا سیمپل کہاں ہے؟ آپ کی زندگی، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا رہن سہن،
آپ کا تقوی، آپ کی پاکیزگی، آپ کی انسانیت کے تئیں محبت، آپ کے لیے آپ کی انسانیت کے تئیں خدمت کا جذبہ، یہ سب کہاں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے تھے؟ کہ تم لوگوں کے دلوں کو اخلاق کے ذریعے سے جیتو، لوگوں کے دلوں کو خدمت کے جذبے سے جیتو۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اپنے بارے میں فرمایا مجھے اللہ نے دنیا میں اخلاق کو ان کی چوٹیوں پر پہنچانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں دنیا کے سامنے اخلاق کا نمونہ پیش کروں۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ایک مکان میں رہتے تھے، بغل میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس یہودی کو ضرورت پڑی تو وہ مکان بیچنے لگا، تو اس نے اپنے مکان کی قیمت جب لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ جی 2 لاکھ درہم۔ کہنے ابو یوسف یہ جو تمہاری جگہ ہے اور جتنا بڑا مکان ہے، مارکیٹ میں اس کے ریٹ 1 لاکھ درہم سے زیادہ کے نہیں ہیں۔ اس یہودی سے کہا مارکیٹ میں تمہارے اس مکان کی قیمت 1 لاکھ درہم سے زیادہ نہیں ہے، تم 2 لاکھ کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ کہنے ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میرے مکان کی قیمت تو 1 لاکھ درہم ہی ہے، لیکن 1 لاکھ درہم ابو یوسف کے پڑوس کے ہیں، کہ میرا پڑوسی ابو یوسف ہے، اس کا 1 لاکھ درہم ہے اور 1 لاکھ درہم مکان کا کرایہ ہے۔ ہم کو ایسے اخلاق والا بننے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا پڑوس اس کے دل کو اطمینان دلا دے میرے لیے کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں، کیوں کہ میرے بغل میں ایک مسلمان رہتا۔ آج میں نے تم نے اپنا حال کیا بنا لیا ہے کہ ہم جس محلے میں پہنچ جاتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے مکانات بیچ کر چلے جاتے ہیں۔ کہا جی اب یہ محلہ رہنے والا نہیں رہ گیا، اب کہیں اور چلو، کیوں کہ مسلمان آ گیا ہے۔ ہم رسول اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا، سکھایا تھا کہ دیکھو تم اگر پڑوسی ہو تو تمہارے پڑوسی کے تم پر حق ہیں، اور پڑوسی کوئی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے تم پر حق ہیں۔ کیا؟ وہ بھوکا ہو اس کے کھانا کھلانے کا انتظام تمہیں کرنا ہے، وہ بیمار ہو اس کی عیادت تمہیں کرنی ہے، اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں، علاج تمہیں کرانا ہے، اس کی بچیوں کی عزت کی حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ یہ نبی نے بتایا تھا۔ جو امت عزت کی محافظ بن کر کے آئی تھی، آج وہ امت عزت کی لٹیری بن گئی۔ اور پھر دعویٰ یہ کہ ہم محبت کرنے والے ہیں۔ آپ چلے جاؤ، محلوں میں چلے جاؤ، گلیوں میں چلے جاؤ، اسکول و کالجوں کے پاس چلے جاؤ، ان علاقوں میں چلے جاؤ، روزانہ کی مثالیں۔ آج ہمارا نوجوان یہ بھول گیا کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ہم محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کا امتی، محمد الرسول اللہ کا غلام آج یہ عزتوں کا لٹیرا بن جائے، آج اس کی وجہ سے لوگ اپنی بچیوں کو گھر سے نکلنے نہ دیں، آج اس کی وجہ سے لوگ اپنی بچیوں کے بارے میں دن رات بے چین رہیں، یہ کون سی محبت ہے؟
میرے بھائیوں دوستو عزیزو بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا مشن میرا مشن، محمد الرسول اللہ کا مقصد میرا مقصد، اور محمد الرسول اللہ کا اوڑھنا بچھونا میرا اوڑھنا بچھونا۔ پوری سیرت آپ اٹھا کر دیکھیے، رسول اللہ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، آپ کی ذات تو سراپا رحمت للعالمین تھی، سب کے لیے رحمت تھی۔ جتنی تکلیفیں آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، وہ صرف انسانیت کی خاطر آئیں کہ اس انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا تھا۔ اس کی وجہ سے پریشانیاں آئیں اور آپ جھیلتے رہے، جھیلتے رہے، جھیلتے رہے، اپنے پہ جھیلا، پھر اپنی اولاد پہ جھیلا۔ حضرت حسنین رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادت آپ کو پہلے بتا دی گئی، دکھا دی گئی، آپ روئے، آپ تڑپے، آپ بے چین ہوئے۔ وہ بچے جن کے قدم کے ڈگمگانے پر نبی خطبہ دیتے منبر سے اتر آیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، ان کے قدم ڈگمگانے لگا کے گر پڑیں گے، رسول اللہ منبر سے دوڑ کر اترے اور جا کر کے حسین کو تھام لیا۔ وہ بچے، ان بچوں کی گردن کٹتی دیکھی جا رہی ہے، ان کے جسم کے چیتھڑے ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ بے چینی سے تڑپ کر آنسوؤں سے رو رہے ہیں، ام سلمہ تسلی دے رہی ہیں۔ جب تسلی نہیں آئی تو فرمایا یا رسول اللہ کیوں بے چین ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، دعا کریے، اللہ آپ کے بیٹے کے سر سے اس کربلا کو ٹال دے۔ فرمایا نہیں 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 ام سلمہ، میں اپنے بیٹے کے سر سے مصیبت کو ٹلوا کر اپنی امت کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اپنی امت کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ میں نے تم نے کیا کیا؟ میں نے تم نے کیا کیا؟ ہائے میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو، اگر میں اور تم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرا تمہارا آج کی زندگی کا 24 گھنٹے کا جو حال ہے، رسول اللہ کو سوائے بے چین کرنے کے اور تڑپانے کے اور آنسوؤں سے رونے کے، اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ کس طرح کھڑے ہوں گے کل سامنے؟ ایک طرف حضرت حسین کی گردن ہوگی، ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی آنتیں ہوں گی، اور ایک طرف حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہوں گے، اور ایک طرف میں اور تم ہوں گے۔ بتاؤ کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ جب ساری دنیا کے اندر ایک افراتفری مچی ہوئی تھی، لوگ دین سے بھاگ رہے تھے، لوگ جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے، لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا تھا، تم کیا کر رہے تھے اس وقت؟ کیا ہم اس وقت یہ جواب دے پائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم تہجد روز پڑھتے تھے، یا رسول اللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور ہم کیا کرتے؟ ہم جواب دے پائیں گے؟ اگر یہ جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ تک یہ جواب دے دیتے تو یہ کلمہ میرے تمہارے تک نہ آتا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارا دین دے دیا اور ہم اس دین پر آ گئے، اب ہم اپنے گھر پر بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو عزیزو بزرگو، ایک فکر ہے، ایک تڑپ ہے، ایک بے چینی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے کہ اس امت کو جہنم سے بچاؤ، ان کی خوشامدیں کرو، ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالو، یہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ،
اور اتنا سمجھاؤ اتنا سمجھاؤ اتنا سمجھاؤ کہ تم سمجھانے کی حد کر دو، اللہ نے چاہا اللہ اس کے دل کو پلٹ دے گا۔ جس طرز زندگی پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم کل قیامت کے میدان میں بچ نہیں پائیں گے، ہم جواب نہیں دے پائیں گے کہ جی ہم نے یہ کر لیا۔